نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی یہ انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کے آنے کی 4 وجوہات ہیں۔ 4 وجوہات ان تمام انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی آمد کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، زمین پر الہی تعلیمات نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر پر وحی نازل فرما دی، پہلا سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ زمین پر الہی تعلیمات میں انسانوں نے تحریف کر ڈالی تو اللہ رب العالمین نے نبی بھیج کر کے اس تحریف شدہ تعلیمات کو دوبارہ سے درست کروا دیا۔ تیسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، ان میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ مزید تعلیم دینا چاہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے نبی بھیج کر کے وہ تعلیم عطا کر دی۔ 3 سبب ہو گئے۔ چوتھا سبب یہ ہوتا کہ نبی موجود ہے زمین پر، الہی تعلیمات موجود ہے اور اس میں تحریف بھی نہیں ہے، مزید تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، لیکن زمین پر جو موجود اس وقت نبی ہے اس کو کسی معاون کی ضرورت ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے بطور معاون ایک اور نبی مقرر کر دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا۔ یہ 4 وجوہات تھی جس کی وجہ سے انبیاء زمین پر مبعوث ہوتے رہے۔ ایک بار پھر تازہ کر لیجئے، زمین پر تعلیمات نہیں ہے، نبی آ گیا۔ زمین پر تعلیمات ہیں تحریف شدہ تو نبی آ گیا۔ زمین پر تعلیمات ہیں تحریف نہیں ہے، مزید دینا مقصود ہے تو نبی آ گیا۔ زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، تحریف نہیں ہے، مزید نہیں دینا ہے، نبی کو معاون کی ضرورت ہے تو نبی آ گیا۔ یہ 4 اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ انبیاء آتے رہے۔ اب اس مقدمے کی جانب آ جائیے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا تھا کہ نبی اس وقت آتا ہے زمین پر جب زمین پر الہی تعلیمات نہ ہو، تو زمین پر الہی تعلیمات قرآن کی صورت میں موجود ہیں، حدیث کی صورت میں موجود ہیں، لہذا پہلی وجہ اب کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ تعلیمات موجود ہوں لیکن اس میں تحریف ہو گئی ہو تو نبی آتا ہے۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، لہذا دوسرے نبی کے آنے کی وجہ ختم ہو گئی ہے۔ تیسری وجہ کیا تھی کہ تعلیمات موجود ہیں لیکن مزید دینا مقصود ہو، تو اس کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو پھر مزید کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 3 وجہ ختم ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کبھی نبی کو معاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا امکان اس وقت تک موجود تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے، تو امکان موجود تھا کہ ان کی حمایت کے لیے کوئی اور دوسرا نبی بطور معاون آ جاتا، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب یہ سبب بھی ختم ہو گیا، لہذا اب اور کوئی وجہ باقی نہ رہی کہ اب مزید نبی زمین پر آئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، مسلمانوں میں انتشار ہے، بگاڑ ہے اور بہت زیادہ جو ہے گناہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اعتقادی اور عملی خرابیاں انسانوں میں پیدا ہو گئی ہیں،
تو لہٰذا اس کے لیے نبی آ جائے، تو جواب یہ ہے کہ نبی اس وقت آتا ہے جب تعلیم دینا مقصود ہو، لیکن اس وقت تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، لوگوں میں اگر اصلاح کی کمی ہے، لوگوں میں اعتقادی خرابیاں ہیں، تو پھر یہ کام مصلحین کا ہے، یعنی یہ کام پھر علماء کا ہے، یہ کام فقہاء کا ہے۔ اور الحمدللہ ہر دور میں اہل علم اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی علماء امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے، نبی وحی کے لیے ہوتا ہے اور اصلاح کے لیے عالم کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کے جو آخری انسان ہوگا اس کے لیے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تام کر دی گئی، اور یہ وہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔